بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ابلیس فرشتوں کی ایک جماعت میں سے تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے، اور وہ جنت کے خزان ہیں۔ علم و عبادت کے اعتبار سے ابلیس ان تمام پر فائق و برتر تھا۔ اس کے 4 پر تھے۔ الغرض جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے حکم الہی کو بجا لائے، ماں سوائے ابلیس کے کہ اس نے حسد و عداوت کی بنا پر حکم الہی کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور زمین پر اتار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی آیت سجدہ تلاوت کر کے سجدہ ریز ہوتا ہے تو شیطان رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کا حکم ملا، اس نے سجدہ کیا اور جنت میں چلا گیا۔ مجھے سجدہ کا حکم ملا، میں نے حکم عدولی کی، سجدہ نہ کیا اور جہنم رسید ہو گیا۔ دوستو، جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے تو یہ وہ عمل ہے جسے دیکھ کر شیطان کی آہو بکا شروع ہو جاتی ہے اور وہ افسوس کا اظہار کرتا ہے اور رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان کو سجدے کا حکم ملا اور اس نے سجدہ کیا، اور مجھے سجدے کا حکم ملا، میں نے نافرمانی کی اور جہنم میں چلا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی 6 اور کمزوریاں بتائیں۔ ایک بار رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو دیکھا کہ بہت کمزور اور لاغر نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیرا یہ حال کیوں ہو گیا ہے؟ شیطان نے کہا، اے رسول خدا، آپ کی امت کے 6 کاموں کے باعث پریشان ہوں۔ مجھے ان کاموں کے دیکھنے کی طاقت نہیں اور میں ان کا متحمل نہیں ہوں۔ نمبر 1، جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہر کام کا ارادہ کرنے سے قبل انشاءاللہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو صلوات پڑھتے ہیں۔ نمبر 6، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔